کے لائق روزانہ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی گزشتہ 8-10 ماہ سے دروس القرآن کا سلسلہ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہے، اور اللہ کے فضل سے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں، 2 3 آیات کر کے، اور چوتھا پارہ جو ہے ہمارا رمضان شریف سے پہلے شروع تھا۔ چونکہ رمضان شریف میں تھوڑا روٹین سے ہٹ کر ایک دروس کا سلسلہ اپنانا تھا، اور تھا وہی تسلسل جو ہم 1 2 3 آیات سے آپ تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو آج کے درس قرآن کے اس عنوان سے سوال و جواب کی نشست کا سیشن ہوگا۔ آپ میں سے کسی بھی نمازی کے ذہن میں، دل میں روزانہ کی بنیاد پر جو مسائل پیش آتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ آغاز میں کر دیتا ہوں اس اہمیت کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک دعا عنایت فرمائی، رب زدنی علما۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پورے قرآن میں واحد یہ دعا ہے کہ کسی چیز کے اضافے کے لیے جو عطا کی گئی ہے، ورنہ مال کی بھی ضرورت ہے، ہر انسان کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے، احترام کی ضرورت ہوتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تنگ دستوں کو خوشحالی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی انسانی ضروریات تو بے تحاشا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے اضافے کی تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا اشرف المخلوق ہونا وہ علم کی بنیاد پر ہے، اور میری یہ عادت ہے کہ میں نے جہاں پہ بھی کام شروع کیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے چونکہ علم کو ترجیح میں رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو بلند کیا ہے جو ایمان والے ہیں، اور ان کو بلند کیا ہے جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے نور سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم علم کے راستے کے مسافر نہیں بنتے، ہم کسی بھی معاملے میں ترقی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے تو اسے پھیر۔ یعنی ہم جب علم کے بھٹی میں جو ہے اپنے آپ کو نہیں گزارتے، تب تک جو ہے ہم حقیقت سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر بھی یہ تعلیمی سسٹم شروع کیا، اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک جو ہے وہ اب تک ملنے کو آیا ہے۔ اسی تعلیمی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے باہر مین پہ جو ہے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا ادارہ بنایا ہے، اور رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اسی ایریے میں جو ہے بچیوں کی دینی تعلیم کا ادارہ جو ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ تو کوشش ہے کہ بھی ہماری نسل جو ہے اس دور میں بالخصوص کہ جب سوشل میڈیا کی یلغار ہے اور طرح طرح کے فتنوں سے جو ہے اہل اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور الہاد کہ بھئی معاذ اللہ خدا نام کی چیز نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کو یہ تباہ کر رہی ہے۔ علماء سے دور کرنے کے لیے، علم سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے اور طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو علم سے دور کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مقابلہ اسی چیز سے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قریب کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقاً یلتمس فیہ علم، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس راستے پہ چل پڑے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، علم طلب کرتا ہے،
اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ علم کی محفل اٹینڈ کر لینا، ایک لمحہ یعنی ایک لمحے کے لیے علم کی مجلس میں بیٹھ جانا، وہ پوری رات نفلی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو دردہ، تیرا قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھ لینا، سمجھ لینا، وہ 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس چیز کا اجر ثواب اس کی اہمیت زیادہ ہے، ہماری اس طرف جو ہے وہ توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں بطور خاص جو ہے اسی تعلیمی سیشن کو بڑھاتے ہوئے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ اسکول والے بچے بھی جانتے ہیں کہ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ ذکر کر رہے ہیں اور کچھ صحابہ ایک سائڈ پہ علم کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذکر والی مجلس میں نہیں بیٹھے، اس مجلس میں جا کے بیٹھ گئے کہ جہاں پہ صحابہ علم کی باتیں سیکھ رہے تھے۔ جو صحابہ ذکر میں مصروف تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم صحیح کام نہیں کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا تم بھی ٹھیک کر رہے ہو، لیکن تم سے زیادہ اچھا کام یہ کر رہے ہیں جو علم کا نور سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آج کی نشست میں یہ تعلیمی سیٹ اپ ہوگا، دورانیہ وہی ہوگا، لیکن اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک سوال جو بلکہ 2 سوال ہیں جو کل عصر کی نماز پہ مجھ سے پوچھے گئے، ان سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کل ہماری اسی سکیم کے ایک بزرگ روزہ دار وہ معدے کے درد میں مبتلا ہوئے، تو روزے کی حالت میں ان کو منامہ ہاسپٹل میں لے جایا گیا، تو ڈاکٹروں نے جاتے ہی جو ہے ان کو ڈرپ لگا دی۔ اب پھر انہوں نے ٹیلی فون پہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اس طرح والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹروں نے ڈرپ لگا دی، آیا اس کا روزہ رہا یا نہ رہا؟ تو ڈرپ لگانے سے جو ہے روزہ قائم نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کہ جو ڈرپ ہوتی ہے وہ براہ راست توانائی پہنچاتی ہے معدے کو، اور معدے میں جب کوئی چیز جو ہے روزے کی حالت میں چلی جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو اس کو روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی وہ صحت مند ہو تو وہ جو ہے صرف ایک روزے کی قضا کر لے گا، اور وہ اس روزے کے ٹوٹنے پہ گناہگار نہیں ہوگا کہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹا ہے، جان بوجھ کے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوسری بات کہ میں نے یہاں پہ جمعے والے دن صبح کے ٹائم میں عورتوں کی صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اعلان کیا، اور اس میں الحمدللہ ابتدائی طور پر جو ہے تھوڑی خواتین تھیں، ممکن ہے کہ بارش کی وجہ سے نہ آئی ہوں گی یا اطلاع نہیں پہنچ سکی ہوگی، اور یہ سلسلہ کوئی 15-20 سال سے میں اپنے ادارے میں چلا رہا ہوں عورتوں کی صلاۃ و تسبیح کا۔ اس میں کل کچھ دوستوں نے یہ پوچھا کہ بھئی عورتوں کی صلاۃ و تسبیح کی نماز جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا کہ جب عورتوں کی صلاۃ و تسبیح کی نماز ہوتی ہے تو اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا جو مردوں کی نماز کا ہوتا ہے کہ جس طرح مرد ایک آگے امام بن کے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سب اس کے مقتدی ہوتے ہیں اور یہ جماعت ہوتی ہے۔ عورتوں کی جو صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے نا، وہ اصل میں ایک اجتماع کی نیت سے ہوتی ہے، اس میں وہ امام بن کے کوئی عورت نماز نہیں پڑھاتی، امام بن کے نہیں پڑھاتی۔ اور عورتوں کی صلاۃ و تسبیح کے اجتماع میں میری جو لالچ ہوتی ہے اور میں جو دل میں نیت رکھتا ہوں وہ یہ رکھتا ہوں کہ ہر مذہب کی عورت میں، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ آپ تجزیہ کریں گے، ہر مذہب کی عورت میں اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر عورت میں مذہب کی طرف لگاؤ زیادہ رکھا ہے۔ یعنی عورت ہوتی ہے نا، وہ مرد سے زیادہ ورد وظیفوں میں آپ کو نظر آئے گی، مردوں سے زیادہ نماز کی طرف نظر آئے گی، تلاوت کی طرف نظر آئے گی۔ یعنی یہ ایک نیچرلی میٹر ہے، قدرتی طور پر ہر مذہب کی خاتون میں یہ ایک مذہبی لگاؤ زیادہ ہے۔
میں یہ صلاۃ و تسبیح کا اجتماع عورتوں کا اس لیے کرواتا ہوں کہ اپنے ادارے کی ماشاءاللہ یہاں پر بھی وہ معلمہ صاحبہ ٹیچر صاحبہ بھی آئی تھی، اس کے ساتھ 2-3 ادارے کی بچیاں بھی آئی تھیں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس اجتماع کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ نماز سے زیادہ اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک پڑھی لکھی عالمہ معلمہ جو ہے وہ عورتوں کے اجتماع میں جا کے ان کو جو ہے قرآن حدیث کی بات بتائے، تبلیغ کرے، وہ عورتیں اس پیغام کو سن کر آگے زیادہ سے زیادہ گھروں میں ڈیلیور کرے۔ تو اگر کسی نے اس غلط فہمی کی بنا پر یہ موقف بنا لیا کہ وہ جماعت ہوئی ہے عورتوں کی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، جماعت نہیں ہوتی، ایک اجتماع ہوتا ہے۔ ایک عورت درمیان میں کھڑے ہو کر وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتی رہتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، باقی عورتیں سن کے وہ ساتھ ساتھ دہراتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح ایک اجتماعی جو ہے وہ دعا کی شکل ہوتی ہے، وہ جماعت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے جو ہے اپنے گھروں میں یہ بتانا بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بھی 9 بجے جو ہے انشاءاللہ وہ صلاۃ و تسبیح کی نماز عورتوں کی اسی طرح اجتماع ہوگا، اس میں درس ہوگا، تبلیغ ہوگی اور دعائے خیر ہوگی۔ یہ 2 سوال جو کل مجھ سے پوچھے گئے، ان کے علاوہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جمعے کو آپ نے جو ایک بڑا اچھا پوائنٹ نوٹ کیا تھا، جی جی، وہ یہ تھا کہ فطرانے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی جی، اکثریت لوگ جو ہے عید کی نماز پہ بھی دیتے ہیں فطرانے، یا اسی 1-2 دن جو رہ جاتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نوٹ کیا تھا کہ یہ اس کو پہلے دے دینا چاہیے، جو مستحق لوگ ہیں جی جی، ان تک یہ چیز مل جائے۔ جی بالکل۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے جو مجھ میں بھی اور ساروں کو کلیئر کریں کہ جو فطرانے کی یا زکوٰۃ کی ہے، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور انہیں کیا بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ نہیں، ہاں، یہ بھی ذرا کلیئر۔ یہ بڑا عام ایک سوال ہے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے رہے ہیں تو کیا بتانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مالک بنانا ضروری ہے۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، فطرانے کی رقم دے دیتے ہیں، جس کو بھی آپ نے دے دی وہ اس کا مالک بن گیا، یعنی مالک بنانا ضروری ہے۔ اس کو دینے کے بعد ان پیسوں میں سے یا ان دی گئی چیز میں سے آپ جو ہے اپنی تبدیلی نہیں کروا سکتے۔ مثلا آپ نے ایک بندے کو 10,000 روپیہ جو ہے زکوٰۃ کی مد میں دیا، اور اس کے بعد آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس 10,000 سے آپ نے کپڑے ہی خریدنے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی جب آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں کا کسی کو مالک بنا دیا، فطرانے کے پیسوں کا مالک بنا دیا، تو یہ مالک بنانا مکمل طور پر ہو، اس میں دینے والے کا کوئی اختیار نہ ہو، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا یہ فطرانے کے پیسے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ آپ اس زمانے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک تو پروفیشنل مستحق ہوتے ہیں نا، کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے۔ جس دور مہنگائی کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں کچھ ایسا سفید طبقہ بھی موجود ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق ہوتا ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی اپنا مال خرچ کرو جو لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں۔ تو اگر ایسا بھی کوئی بندہ ہے تو آپ اس کو بتائے بغیر زکوٰۃ کے پیسے کا مالک بنا دیتے ہیں، صدقات کے پیسے کا مالک بنا دیتے ہیں، تو وہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یا بعض اوقات ہمارے ایسے قریبی لوگ مستحق ہوتے ہیں، مثلا کسی کا بھائی مستحق ہے، کسی کی بہن مستحق ہے، اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقے کے پیسے ہیں، وہ اس میں شرمندگی محسوس کرے گی، تو بالکل اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مالک بنانا ضروری ہے۔ جب دے دیے تو اس کے بعد آپ کی ملکیت ختم ہو گئی، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پیسوں سے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ جی اس کے علاوہ جی جی اچھا، ایک سوال انجیکشن کے بارے میں بھی کل ایک نمازی پوچھ رہے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھنا انجیکشن 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے کہ جو جسم کی کسی رگ میں لگتا ہے، رگ میں، اور ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے کہ جو گوشت میں لگتا ہے، پٹھے میں، گوشت میں لگتا ہے۔ اگر
کوئی ایسا پین کلر انجیکشن جو ہے وہ گوشت میں لگنے والا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر رگ میں لگنے والا انجیکشن ہے تو اس کا اثر اور توانائی وہ براہ راست معدے تک پہنچتی ہے، اس رگ والے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، گوشت والے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے حضور التجا ہے۔ جی ہے کوئی سوال؟ جی جی بولیں۔ اذان ہو رہی ہے اس لیے روزہ بند ہوتا ہے یا اس کو پہلے تھوڑی دیر روزہ بند ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر ہاں جی، دیکھیں اصل میں جو ہمارے لیے قابل دلیل چیز ہے وہ ہے وقت، یعنی جو وقت سحری کا یا افطاری کا ہے وہ وقت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اذان بعض اوقات لیٹ بھی ہو سکتی ہے، مطلب 1-2 منٹ تاخیر سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فوکس ٹائم کو کرنا ہے کہ بالفرض اتنے بج کر اتنے منٹ پہ سحری بند ہو رہی ہے، تو وہ ٹائم ہمارے لیے دلیل ہے۔ اذان اگر 5-10 منٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی حرج نہیں، اذان کے ساتھ نہیں بلکہ ٹائم کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑنا ہے۔ یہ جب بھی روزوں کا ٹائم مقرر ہوتا ہے تو باقاعدہ ملکی سطح پر جو ہے ایک پراپر علماء کی ٹیم ہے، وہ اس ٹائم کو سیٹ کرتی ہے، اس کو بناتی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں، اور ان کی اجازت سے پھر جو ہے آگے وہ ٹائم پیریڈ شیڈول جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹائم بناتے ہیں وہ ایگزٹ جو آخری ٹائم ہوتا ہے سحری کا اسی کے مطابق وہ مرتب کرتے ہیں۔ اذان ممکن ہے اللہ نہ کرے بھئی یہیں پر بھی جو ہے کہ 4:38 پہ سحری ختم ہو رہی ہے تو لائٹ نہیں ہے یا سپیکر خراب ہے تو اذان ہو جناب 4:50 پہ، تو بعد میں جو اذان کی وجہ سے کھاتے رہیں گے تو ان کا روزہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے ٹائم کو فوکس کرنا ہے، اذان لیٹ سویر ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز پہلے بھی میں ایک درس میں آپ کو یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں عبادت کے طور طریقے اور کچھ تقاضے بھی بتائے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ کے آنے سے پہلے نمازی حضرات وہ اپنی اپنی عبادت میں ذکر اذکار میں مصروف ہیں تو آپ ان کو اونچی آواز میں سلام بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے آپ اونچی آواز میں جو ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کی آواز سے اس کی عبادت میں جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو، بلکہ اس کے لیے میں نے دلیل بھی یہ دی تھی کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس ایک صحابی نے مکان لیا تو وہ رات کو اٹھ کر اونچی آواز میں جو ہے اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور اس سے حضرت اماں عائشہ اور باقی گھر والے ڈسٹرب ہوتے تھے، تو حضرت اماں عائشہ نے حضرت عمر فاروق کو شکایت لگائی کہ ہمارے پاس جو پڑوس میں صحابی ہیں یہ رات کو اٹھ کر اونچی اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے اس صحابی کا وہاں سے مکان تبدیل کروا دیا تھا کہ آپ کرتے تو نیک کام ہے، کرتے تو عبادت ہے، ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے اگر دوسرا ڈسٹرب ہو رہا ہے یا آپ کی نیکی کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرتبہ بیٹا جو ہے وہ تہجد کے ٹائم پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا تہجد کی، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اور میں یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، باقی لوگ کتنے غافل ہیں کہ وہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا بیٹا اگر ان کے گناہوں پہ نظر رکھنی تھی تو بھی سویا رہتا، تیرا سونا بہتر تھا اگر تو نے اٹھ کے لوگوں کے گناہوں کا جو ہے ڈنڈورا پیٹنا تھا۔ تو اس لیے